قابلیت کا کوئی اعتراف ان کے پاس میں نہیں تھا، بلکہ یہاں تک انہوں نے تعارف کروایا کہ وہ تو دیوانے اور پاگل ہیں، اور لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتے ہیں، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، اور حتیٰ کہ جنگلوں میں ہمارے اونٹوں کے پاس میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ حکم مصطفیٰ تھا، کہا کہ میں انہیں سے تو ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ملاقات کی تو پتہ یہ چلا کہ اولیاء کو اپنے امت کو اپنے ارادے کے اعتبار سے، اچھا یہ فضیلت ہے جو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے، اور جن لوگوں کے سامنے حضرت اویس قرنی یا امت کے اولیاء کے متعلق میرے آقا نے جب یہ ارشاد فرمائے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی چاہت بھی یہ تھی، بلکہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں تو یہاں تک یہ روایت کا خلاصہ موجود ہے کہ جب دو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ اکرام کے سامنے اپنی امت کے اولیاء کے تذکرے فرمائے، اور حدیث مشکوٰۃ کے مطابق میں کہ وہ قیامت کے میدان میں 34 رات کی طرح چاند سے زیادہ روشن ہوں گے ان کے چہرے، اور انسانیت پریشان ہوگی، لیکن وہ عرش کے ممبروں پر ٹہل رہے ہوں گے اور وہ بالکل بے فکر ہوں گے، کوئی غم ان کو نہیں ہوگا۔ انسانیت حتیٰ کہ عام امت بھی قیامت کے میدان میں سکون سے نہیں ہوگی، بلکہ پریشانی کے عالم میں۔ احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہر قوم کی، ہر نبی کی امت ان سے درخواست کرے گی اگر ہم کو جہنم میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ تو یہ ہولناکی اور یہ پریشانی سے تو بہتر ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے میدان کی ہولناکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے دعا کرانے کے لیے قومیں اپنے نبیوں کے پاس پہنچے گی۔ یہ تو حدیث سنیں آپ حضرات کی، اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اولیاء کی پہچان بتائی کہ ساری امتیں قیامت کے میدان میں پریشان ہوگی، لیکن وہاں پر جو لوگ بے خوف اور بے غم ہوں گے، جن کو پریشانی اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرے گا، بلکہ وہ لوگ اپنی اصطلاح کے اندر میں سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنے نکال کر کہے گا کہ تم یہاں پر تو سیر و تفریح کرو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کون سا طبقہ ہوگا؟ پھر آگے میرے آقا نے یہ بھی خلاصہ فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہم تو یہی جانتے کہ انبیاء کا مقام بہت بڑا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا مقام، اور اس کے بعد میں پھر کوئی بڑے درجے یا پھر فرشتوں کا معاملہ۔ تو میرے آقا نے وہاں پر یہ خلاصہ بھی فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام فرشتوں سے سوال کریں گے یہ کون سے زمانے کے نبی ہیں، کیونکہ قیامت کی ہولناکی کے اس عالم میں صرف انبیاء اکرام علیہ السلام تو تھوڑا سا ان کے اوپر قیامت کے حالات کا اثر نہیں پڑ رہا ہے، ساری کی ساری انسانیت اور ساری امتیں پریشان ہیں، لیکن یہ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کا اسٹارٹر کیا ہے، اور ان کی اہمیت رب کی بارگاہ میں کیا ہے کہ یہ بے فکر ہے، ان کے چہروں پر نہ ہوائیں اڑ رہی ہے، نہ پریشانی کا عالم ہے، نہ وہ غم میں ہے، نہ خوف کے اندر میں ہے۔ تو پھر انبیاء اکرام علیہ السلام معصومیت کے ساتھ سوال کریں گے، ہو نہ ہو چونکہ یہ مقام تو نبیوں کو ہی حاصل ہوگا، یہ کون سے زمانے کے نبی ہے جس کو ہم نہیں پہچان رہے ہیں۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ جواب دلوائے گا کہ یہ کوئی زمانے کے نبی نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ میرے محبوب کی نسبتوں اور مولا علی کے نظام، میں اپنی طرف سے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ اولیاء کے لیے چیزیں ضروری ہے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے پہلے کے اولیاء کا بھی ولایت کا فیض بواسطے مصطفیٰ کے اور بتوسط مولا علی کے ذریعے سے ان کو ولایت ملی، اور بعد کے نظاموں کے اندر میں جو اولیاء امت میں پیدا ہوں گے وہ تو صرف نالن پاک کے مصطفیٰ اور مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے فیض ولایت ان کو ملے گا،
پہلوں کا معاملہ بھی وہی ہے اور بعد والوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ جواب دلوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کی امت کے اولیاء ہیں، کہ جو موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، ساری انسانیت اور ساری امتیں تو غم کے اندر میں پریشان ہیں۔ اب امتیں بولو تو، اور ساری امت کے کہنے کا مطلب امت تو وہ اس میں مراد وہ بھی آگئے جنہوں نے اپنے 800 سال 900 سال ایسے عبادت کی کہ جنہوں نے کبھی دنیا کی طرف میں توجہ بھی نہیں کی، لگاتار روزے بھی انہوں نے رکھے اور 70 80 سال گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جہاد بھی کیا۔ یہ سارے امتیوں کے اندر وہ امتی آئیں گے اور وہ سارے نمازی اور وہ سارے دیندار، وہ سارے دین کے نظاموں میں چلنے والے، لیکن قیامت کے میدان کے اندر میں، قیامت کے میدان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سچ بات ہے جو 1.5 سال پہلے اس خانقاہ کی کسی مجلس میں عرض کی گئی تھی کہ قیامت کا میدان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظاہر کریں گے، قائم کریں گے، اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ ساری انسانیت کو یہ بتا دیں گے کہ میرے حبیب اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت میرے نزدیک کیا ہے۔ قیامت کا میدان مقام مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے قائم کیا جائے گا، اور احادیث کی روشنی میں دوسرا مقصد قیامت کے قائم کرنے کا وہ مولا کائنات اور پنجتن پاک کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کا، کہ کائنات بنائی گئی، وجہ تخلیق کائنات میں میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے پنجتن پاک کے لیے کائنات بنائی گئی، اور کائنات پنجتن پاک اور مولا علی کے حوالے کی جائے گی اور ان کے لیے بنائی گئی۔ تو دوسرا مقصد قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہ بتائیں گے کہ پنجتن پاک اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ دوسرا مقصد قیامت کے میدان کے قائم کرنے کا یہ، اور تیسرا مقام کہ وہ پنجتن پاک آل علی اور اولاد علی کے ذریعے سے جو ولایت کا نظام قیامت تک چلے گا، قیامت کے قریب میں امام مہدی علیہ السلام جو اولیاء کے امام بن کر آل رسول اور اہل بیت میں آئیں گے، ان اولیاء اکرام کا مقام کیا ہے، انسانیت کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ قیامت کے میدان کو قائم کرے گا۔ قیامت اللہ اپنی قدرت کے بتانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو یوم مشاہدہ ہے، وہاں تو بے پردہ اللہ بھی آ جائے گا، سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ قیامت کا میدان پھر کس کے لیے قائم ہوگا؟ اللہ کا مقصد ان تینوں مقاصد کے لیے کہ اپنے محبوب کی عظمت کو انسانوں کے سامنے کہ پیدا ان کے لیے کیا ہوں اور دنیا کا اختتام بھی انہی کے لیے۔ وجود کائنات، وجوہ کائنات میرے مصطفیٰ کی ذات، اور کائنات کا ختم ہونا کہ روئے زمین پر ایک بھی اگر میرے محبوب کا نام لینے والا باقی رہے گا تو میں دنیا کے نظام کو چلاتا رہوں گا۔ تو ختم بھی جو ہوگی، دنیا کی شروعات بھی میرے مصطفیٰ پر اور دنیا کا ختم ہونا بھی میرے مصطفیٰ ہی کے اوپر، اول بھی آخر بھی۔ سمجھ میں آئی میرے آقا کا معاملہ؟ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ کیوں ظاہر ہوئی قیامت۔ کہیں پر مقام محمود پر جلوہ گری ہے، اور کہیں پر میرے مصطفیٰ کی شفاعت کے چرچے ہیں، اور کہیں پر پنجتن پاک کی عظمتوں کے مظاہرات ہیں، اور کہیں پر اہل بیت اور اولیاء اکرام جو میرے آقا کے چہیتے اور عاشقین ہیں، ان کے تصرفات اور ان کی شفاعت اور ان کے ذریعے سے تصرفات کا مظاہرہ۔ ہائے ہائے، قیامت کا میدان صرف اسی لیے ہے، اس لیے 3 مقاصد کے لیے۔ ایک مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت ظاہر کرنے کا ہوگا، اور ہم سب کو قیامت میں پہنچنا ہے، قیامت پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ وہاں پر دیکھیں گے اللہ قیامت کو کیوں ظاہر کرے گا، اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میرے محبوب کو میں کتنا چاہتا ہوں، اور میرے آقا کو میں نے اپنے محبوب کو کیا تصرفات اور کیا اختیارات عطا کیا ہوں، خدائی ان کو میں نے عطا کر دیا۔ اس بات کے مظاہرے کے لیے خدا قیامت کو قائم کرے گا۔ اور دوسرا مقصد کہ قیامت کے میدان میں انسانیت دیکھ لے گی
انسانیت کو شفاعت اور ہدایت اور نجات دے گا اللہ، لیکن دلوائے گا پنجتن پاک کے ذریعے سے۔ وہاں بتا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش و کرسی سے اعلان کرے گا۔ پنجتن پاک کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، ظالموں نے امت کے رخ کو پھوڑ کر امام حسن امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہی شیعوں کی طرف میں لے جا کر چپکا کر امت کو برباد کر دیا عقیدے کے اعتبار سے۔ یا قیامت کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے یہ بات کہی تو شاید آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوگی، ایک بات تو عقیدے کے اعتبار سے کہ قیامت کے میدان کے قائم ہونے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کی عظمت اور محبت کو اور ان کے تصرفات کو، ان کی ذات کی عظمتوں کو ظاہر کروانا، یہ تو بات بالکل طے شدہ، اسی کے لیے مقام محمود اور اسی کے لیے شفاعت اور اسی کے لیے آپ کی، کہ تمام نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اے قوم نوح، اے قوم موسیٰ، اے بنی اسرائیل، اے قوم لوط، اگر جانا ہو تمہیں راحت دینے کے لیے تو جاؤ نعرہ پاک مصطفیٰ پر۔ سارے نبی کہاں بھیجیں گے؟ تو قیامت کا میدان خدا نے کیوں قائم کروایا؟ نعوذ باللہ کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی عظمتوں کو کم کرنے کم نہیں ہے، بلکہ ان کا کمال یہ کہ نبی اور رسول میرے آقا کی عظمتوں کو ظاہر کرنا ہی اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ تو کمینے پن کی علامت ہے کہ اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا کی عظمت کو کم کریں گے۔ اتنی محبت نہیں کرنا اور اتنی تعظیم نہیں کرنا، اتنا میرے آقا کے ساتھ میں عشق نہیں کرنا، یہ وہ کمینہ ہے جو اپنے تکبر اور اپنی انانیت کی بنیاد پر میرے آقا کی عظمت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم، اصل ایمان تیری سانسوں سے میرے مصطفیٰ کی محبت ظاہر ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے پاس میں نہیں جاؤ، ہمارے پاس میں نہیں جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ قیامت کے میدان میں اللہ سارے امتیوں کو، اے امت محمدیہ صرف تم کو ہم کو نہیں بلکہ ساری امت، ساری نبیوں کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کے پاس سے بھجوا کر کہے گا کہ تمہارے لیے تمہاری مراد اب کہیں پر پوری نہیں ہوگی۔ کوئی نبی نہیں کہے گا اللہ خود موجود ہے، اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگنا کون سا شرک ہے؟ پاگل، شیطان کا شرک ہے یہ۔ میرے مصطفیٰ کی تعظیم اور عظمت اور میرے مصطفیٰ کو ماننا، خدا کی قسم یہ تو اصل توحید ہے۔ شیطان کی توحید خدا کی طرف میں لگا کر میرے مصطفیٰ کا گستاخ بنانا۔ سمجھ لینا، ایک توحید کا نظام دنیا میں اس وقت مسلمانوں میں وہ چل رہا ہے جو شیطان نے چلایا، اور ایک توحید وہ ہے جس کو قرآن اور اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کی توحید کا راستہ یہ ہے کہ ان کو میرے مصطفیٰ کی عظمت اور تعظیم، میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کا راستہ بتایا جائے۔ جو 1.25 لاکھ نبیوں نے توحید کا راستہ بتایا، اپنی قوموں کو کون سا تھا وہ؟ میرے مصطفیٰ کی تعظیم اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار، یہی تھا نا، یہی تھا نا۔ ہر نبی نے اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کیا۔ خدا نے ان کے کار نبوت میں یہ فرائض میں رکھا کہ تم ہماری توحید، ہمارے تعارف اور اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ تمہاری نبوت کی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ تم میرے آخری نبی ان کا تعارف نہ کروا دے۔ اور وہ انبیاء کیسا تعارف کروائے؟ انبیاء ہے نا کہ وہ ہدایت کے مینارے ہیں۔ یہاں تو یہ جگنو کا بچہ میرے آقا کی عظمت کو ظاہر کرنے میں لیپ لپیٹ قدم کو آگے پیچھے کرتا ہے کہ اتنا نہیں ہونا نہ اتنا۔ ارے ایمان اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، خدا کی قسم۔ صرف میرے مصطفیٰ کو ماننا اور خدا کی طرف سے جو رحمان کی طرف سے توحید ہے وہ مصطفیٰ کو منوانا ہے۔ کان کھول کر سن لینا۔ اور ایک توحید کا راستہ جو شیطان نے تیار کیا وہ کیا ہے؟ کہ اس توحید کے راستے کو خدا سے جوڑ کر بے ادب بنا دیا میرے آقا کا، اور گستاخ بنا دیا میرے مصطفیٰ کا۔ یا اللہ بھی کہو، یا رسول اللہ مت کہو۔ اللہ نے بھیجا، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر کر چلے گئے۔ خدا نے حکم دیا، ارے یہ توحید یہ شیطان کا دیا ہوا راستہ ہے۔ آج جو منبروں پر بھی چل رہا ہے، مسجدوں میں بھی چل رہا ہے، امت کو دیا جا رہا ہے۔ سوچو میرے بچوں
کہ رحمان کی توحید چل رہی ہے یا شیطان کی توحید؟ کس کی چل رہی ہے سبھی؟ شیطان کی دی ہوئی توحید کا راستہ چل رہا ہے. یہ گمراہ ہے. مسجد کے ممبروں سے توحید کہہ کر شیطان کی طرف سے بنائے ہوئے توحید کا راستہ دیا جا رہا ہے کہ نماز میں میرے مصطفیٰ کا اگر خیال آ جائے تو نماز نعوذ باللہ الیاذ باللہ فاسد. اور میرے آقا کا دھیان سے امت کو روکا جانا، میرے آقا کو حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے کو غلط کہنا، اور میرے آقا کے بارے میں گنجائش کہیں بھی موقع ملتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے یہ جھگنی کی اولاد کہ اللہ کو سامنے لا کر میرے مصطفیٰ کو چھپاتا ہے. اور رحمان کی توحید کیا ہے کہ رحمان کی توحید جو رحمان نے دی، اپنے کو چھپایا، اپنے محبوب کو سامنے کیا کہ نہیں کیا؟ کہاں خود کو ظاہر کیا؟ بندوں نے اصرار کیا تو کہہ دیا کہ جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے محبوب کو پایا اس نے مجھے پایا. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو خدا کی توحید کا راستہ بندوں کے لیے تو یہ ہے کہ خود چھپ گیا، اپنے محبوب کو سامنے کیا. شیطان کو یہ چیز چھپی تو شیطان نے بھی ایک توحید کے نام پر، کائے کے نام پر؟ توحید کے نام پر اپنا راستہ متعین کیا. وہ کیا ہے کہ اللہ کو سامنے لا کر تیرے باپ کی بھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ اللہ کو سامنے لائے اور اللہ سامنے آئے کسی کے. لا یدرک الابصار، تم اپنے ظاہری آنکھوں سے میرے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہا نہیں دیکھ سکتا، یہ بات نہیں. اس لیے وہ دکھتا بھی ہے جس کو رب چاہے، لیکن کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو دیکھوں گا. لیکن کانسیپٹ اور راستہ کھلا ہوا ہے امت کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے کہ اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو پھر میرے مصطفیٰ کی محبت اور عشق کے راستے کو اختیار کرو، راتوں کی بے چینیاں پیدا کرو، میرے محبوب کا دیدار میں تمہیں عطا کروں گا. اور جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا، میرے مصطفیٰ کو دیکھا. اپنے عشق کو اور آگے بڑھاؤ تو پھر میرے محبوب اگر چاہیں گے تو میں نے ان کو یہ اختیار عطا فرما دیا کہ جیسے تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، اگر میرے محبوب کے سچے عاشق اگر تم بن جاؤ تو میرے مصطفیٰ تم کو تمہارے اپنے مقام پر اور تمہارے اپنے ملک کے اندر میں بالمشافہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں میرے مصطفیٰ. کوئی حدیث سے کوئی بتا دے مجھے کہ اللہ نے یہ بات بتائی ہو کہ میں اپنے بندے سے مل جاتا ہوں. حجاب میں ملے گا، وہ ملتا ہے لیکن حجاب میں ملے گا، یہ بات ہے. لیکن بالمشافہ ملنے کا معاملہ وہ تو رکھا ہے، دکھنے کا معاملہ اللہ نے صرف اپنے حبیب کے لیے. تو توحید کا اصل مرکز نالن پاک مصطفیٰ ہے، حب رسول ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. لیکن شیطان کو یہ چبن پیدا ہوئی، کیوں؟ اس کو عداوت اللہ سے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سے ہے. کیوں؟ یہ دیکھ لیا اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے کہ میں اتنی عبادت کرا لیکن نمبر تو اللہ تعالیٰ نے عرش الہی پر اپنے نام کے ساتھ میں میرا نام تو نہیں لکھا بلکہ کسی اور ذات کا. دیکھتا تھا یوں طواف کرتے ہوئے وہاں کے روک کر لوگوں سے یہ کون، کس کا نام ہے، اور رک جاتا تھا. فرشتے کہتے کہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو بھی نہیں ایسا کیسا، وہاں تو میرا نام آنا چاہیے تھا. میں اتنا عبادت گزار ہونا، میں اتنا علم والا ہونا، میں استاذ الملکوت ہونا. اس کے اندر میں عداوت پیدا ہوئی میرے مصطفیٰ کے نام کو دیکھ کر. یہ ہے شیطان کے شیطان بننے کی وجہ. کیا ہے وجہ؟ اس سے پہلے کی باتیں آپ نے سنی ہوگی کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کے نفس نے بنایا، اس کے تکبر نے بنایا. لیکن یہ تکبر اور یہ نفس اس کے اندر میں آیا کیوں؟ خدا کی قسم صرف میرے آقا سے بغض کی وجہ سے. اگر وہ بغض میرے آقا کے بارے میں اگر 6 کروڑ برس عبادت کرنے والے کے دل میں پیدا ہو تو خدا اس کو مردود کر دے. تو پھر 50-60 سال کی چھٹ پٹ کی نمازیں پڑھنے والا، بیٹھ کر گدیوں پر تقریریں کرنے والا، صافے اور چھلے پہننے والا، اگر میرے آقا کے ساتھ میں نعوذ باللہ
کسی نہ کسی درجے کے اندر میں دل صاف نہ ہو، بلکہ وہاں پر میرے آقا کے معاملے میں اگر بدعقیدگی کا وہ شکار ہو گیا ہو یا دل کے اندر میں کانٹا لگ گیا ہو، نہیں اتنا بھی نہیں ماننا چاہیے، ذرا وہ لوگ بھی جو بات بولتے ہیں وہ ذرا صحیح ہے، نہیں، اپنی صحبت کو بدل دو، اپنی سنگت کو بدل دو، جہاں پر یہ جانا تمہارے لیے پیدا ہو سکتا ہے اور جہاں یہ کھٹکا، بالکل صحبت ترک کر دو، بے ادبی اور گستاخی کا جہاں گمان ہو، جو کہ اگر تم نے یہاں پر تساہلی کا معاملہ کیا، ہم مسلک و جماعت کی بات نہیں کرتے، لیکن رب نے قرآن پاک نے جو تمہاری ہدایت کی کتاب بنائی اس میں حکم دیا کونوا مع الصادقین، کہا کہ نہیں کہا؟ سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون؟ جن کی سچائی کی پہچان یہ کہ سچوں کی پہچان خدا کی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں سچائی، ان کے وجود کو سچائی کا جو ثبوت دیں گے، اس کی پہچان یہ ہوگی۔ تفصیلات میں گئے بغیر اعتماد کر لیجیے صرف یہ کہ وہ صرف میرے آقا کی عظمت کو ظاہر کرنے والے ہوں گے، ان کی صحبت، ان کے بیان، ان کی تقریر، ان کی کتابیں، ان کا لٹریچر، اپنی قابلیت الاپنے والے اور اپنے کو پہچان کروانے والے اور اپنے ہی کو بتانے والے، میں پیر ہوں اور میں علم والا، میں عمل والا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ میں اپنے آقا کا ادنا امتی ہوں۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر معرفت مصطفیٰ جن کو ملے گی، وہ تو موقع ڈھونڈیں گے، بیوی کے ساتھ میں دستر پر بیٹھے ہوئے ہو، یا دوستوں کے ساتھ میں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد میں مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، یا مجموعوں میں بیان کر رہے ہو، خدا کی قسم سچے لوگوں کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ معرفت مصطفیٰ میرے آقا کی عظمت کو دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ سچے کیا مطلب؟ سچائی کو دینے والے۔ کائنات کی سچائی خدا کی قسم معرفت مصطفی ہے۔ کائنات کی سچائی کیا ہے؟ اللہ کائنات کو پیدا کیوں کیا؟ لولاک لما خلقت الافلاک۔ کائنات کی سچائی خدا کی قسم معرفت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ ہے۔ تو پھر جو سچے لوگ ہوں گے نا، ان کی پہچان، اور جو سچے لوگ ہیں ان کی سند، کہ ماشاءاللہ یہ خانقاہ سے فارغ ہے، علامہ ہیں، مولانا ہیں، کتاب والے، تقریر والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، یہ نہیں ہے سچائی کی سند۔ سچائی کی سند یہ ہے کہ سچائی ایک ہوتی ہے، جھوٹ ہزار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سچائی ایک ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو سچے لوگوں کی پہچان سچائی، کائنات کی سچائی اللہ نے جو بنائی ہے وہ تخلیق مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ ہے۔ تو پھر سچوں کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ سچائی دینے والے، جن کو اللہ نے سچے کہا ہے۔ حماقت نہیں کر لینا، میں بھی تقریر کر سکتا ہوں، میرے بھی بیانہ میرے مریدہ سنتے، بالکل نہیں، دھوکے میں ہے تو سچا نہیں ہو سکتا۔ سچائی کی سند، دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور کائنات کی سچائی جو رب نے بنایا، وہ میرے مصطفیٰ کی عظمت اور تعظیم اور حقیقت، کیونکہ کائنات بنائی ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے۔ اب یہ تو کہے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا، واہ واہ واہ، مٹھی جلیبی، منہ میں پانی لا کے بول رہا، تجھے کس کے لیے بنایا؟ تو اپنے وجود کا انکار کر، میرے آقا کی عظمت کا اظہار کر، یہ ہے سچائی۔ کیا ہے کائنات کی سچائی؟ ذرا مشکل ہو رہا سمجھ میں۔ کائنات کی سچائی کیا ہے؟ صرف اور صرف میرے محبوب اور میرے آقا اور اللہ رب العالمین کے حبیب دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی اللہ کی محبت کے اظہار، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ میں رہو، جو دنیا کے طریقے بتائے، مسلک اور جماعتوں کو بتائے اور امت کو کوئی اور راستہ بتائے۔ سچائی کون ہے؟ کونوا مع الصادقین۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ وہ سچے دنیا کی جو ایک سچائی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا اظہار ہے، باقی سب سچائی کے ذیل میں ہوگی چیزیں، سچائی کے ذیل میں۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اپنے عقیدوں کو صحیح کرے
اس دنیا کی سچائی صرف میرے آقا کی عظمت کا دنیا میں ظاہر کرنا اور اپنے کو اور اپنے وجود کو چھپا کر میرے مصطفیٰ کی حقیقت کو ظاہر کرنا. اور جو سچے لوگوں کی پہچان صرف یہی ہوگی، مسلکوں کا اظہار، جماعتوں کا اظہار، تنظیموں کا اظہار، اس کا اظہار یا اپنی ذات کا اظہار یا اپنے پیر کا اظہار یا اپنے بانی اور مبانی کا اظہار اور اپنی کتابوں کا اظہار. ارے نہیں بابا، وہ سچائی نہیں. سچائیوں کا کوئی پرسنٹ ہے اس کے پاس میں. کائنات کی واحد سچائی خدا کی قسم عظمت اظہار مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ عظمت اظہار مصطفیٰ. کہہ رہا ہے کہ ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کے خاطر پیدا ہوا. لیکن بچے کو اپنی ذات کے بارے میں اپنی ذات کا انکار کر کے یہ کیوں نہیں کہتا کہ تجھے خدا نے پیدا کیوں کیا؟ اے وجود نصرت، خدا کی قسم اللہ نے کوئی اور خاص کام کے لیے نہیں بلکہ نصرت کا اظہار بھی اپنے محبوب کی عظمتوں کے ظاہر کرنے کے لیے کائنات کے ذرے کو بن کر ڈال دیتا ہے. نہیں، مان پہلے کہ میں ایک سانس بھی لے رہا ہوں، دے رہا ہے رب ضرور، لیکن کس مقصد کے خاطر؟ ایک سانس بھی ہے تو میرے مصطفیٰ کی اظہار کے لیے. زندگی کا ایک دن بھی ہے. یہ ہے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی. کیا ہے سب سے بڑی سچائی؟ اور سچے لوگ کون ہیں؟ یہ نہیں کہنا کہ قرآن کو پڑھ کر سناتے ہیں. سنانے کے تو بابا منافقین بھی سنا، جتنے مسلک اور جماعت والے ہیں سارے بھی تو قرآن کو سناتے ہیں، اور ہر جگہ بھی تو قرآن کی تفسیر اور یہ سب کچھ ہے نا. سچائی کا کچھ حصہ ہے، لیکن پوری سچائی جن کے ساتھ میں رہنے کا حکم اللہ نے دیا، کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تم سچوں کی صحبت میں رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے اور ہے کون؟ اور یہ بھی سچائی ہے کہ دنیا میں جھوٹا بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا، بلکہ جھوٹا تو زیادہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا لیپ لپیٹ کر کے، ہے کہ نہیں؟ زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، سچائی کا برقع پہنے گا. قرآن ہے دیکھو، حدیث سے دیکھو. یہ سچائی کا یہ برقع ہو سکتا ہے، لیکن سچائی کیا ہے؟ کائنات کی سچائی جو رب نے بنائی ہے. کیوں کہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہی ہے نہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، نہ خود کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، نہ خود کو بتانے کے لیے، نہ خود کی پرستش اور عبادت کروانے کے لیے، بلکہ خدا نے کائنات کو بنایا ہی ہے میرے حبیب اور میرے محبوب کے خاطر. اچھا، بنایا ہے تو کائے کے لیے؟ بنایا ہے اس لیے تاکہ تم پہچان لو میرے حبیب کے مقام کو. سچائی صرف یہی ہے، سچائی صرف ایک ہوتی ہے. اس کے علاوہ سچائیوں کی کوالٹیاں ہوتی ہے. یہ حقیقت میں ایک سچائی تک پہنچنے کے راستے ہو سکتے ہوں گے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن سچائی صرف خدا کی قسم کائنات کی سب سے بڑی سچائی میرے آقا کی عظمت کا اظہار اور میرے آقا کا تعارف اور میرے آقا کی پہچان ہے. اور پھر ایسے سچوں کے ساتھ میں رہنے کا حکم دیا تو غلطی سے سچوں کو ڈھونڈنے کی چکر میں مکاروں کے پاس سے پہنچ جاتے ہیں لوگ. جہاں پر دیکھنا کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار ہے، جو رب کا مقصد ہے، اگر اس کے بجائے کچھ اور کچھ اور کچھ اور، تو دیکھ لینا کہ جو کچھ اور ہے یہ اور اپنی منزل پر پہنچ کر میرے آقا پر فدا ہونے تک پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا ہے. اگر پہنچ رہا ہے تو وہ سچائی کا راستہ ہے. وہ یا چل کر 100-150 سال بانی اور مبانی کسی عالم، کسی مسلک اور کسی جماعت پر ختم ہو رہا ہے تو وہ سچائی نہیں ہے. سچائی صرف ایک ہوتی ہے، اور وہ سچائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے بنائی ہے وہ صرف اپنے محبوب کی عظمت اور تعظیم کا اظہار ہے. سمجھ میں آ گئی؟ سچائی صرف یہی ہے. اور ایسے سچوں کے ساتھ میں، کیونکہ ہر جھوٹا بھی اپنے کو زیادہ سچا ثابت کرے گا، لیکن حقیقت میں سچے کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ اپنی سانسوں سے، اپنے وجود سے، اس کی صحبت سے، اس کے بیانوں سے اور اس کے کہنے اور سننے سے، انفرادی اور اجتماعی نظاموں سے
صرف اور صرف سچا وہی مانو اس کو کہ جس سے میرے آقا کی تعظیم اور عظمت اور محبت محسوس ہوتی ہو. اور ایسے سچے ان کے ساتھ میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سچوں کے ساتھ میں رہو تو ماشاءاللہ ایک بالش داڑھی والے، سفید کپڑے والے، لال رومال والے اور قال اللہ قال رسول کہنے والے یہ کہنے وہ سچے قرآن پاک کے مطابق تو نہیں ہے. کائنات کی سب سے بڑی سچائی کوئی مسلک اور کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کا اظہار، اور جن کو غذا وہاں سے ملے گی یہ تو وہ راستہ صحیح ہدایت کا راستہ ہے جس کی منزل لالے پاک مصطفیٰ ہو. جو چلے تو صحیح، لالچ تو دے، عشق رسول اور عاشق رسول، نعتیں اور منقبتیں تو پڑھے، پیری مریدی تو چلائے، بیان میں لوگوں کو ورغلائے تو ضرور، لیکن جا کر کہاں رک رہا ہے؟ تعارف کس کا کروا رہا ہے؟ ہماری جماعت کا، ہمارے مسلک کا، ہمارے پیر کا، ہمارے عالم کا اور ہمارے نظام کا، ہماری کتابوں کا. سچائی کا راستہ نہیں ہے جس کی منزل نالے پاک مصطفیٰ نہ ہو. اور جو راستہ میرے آقا کے قریب سے قریب روزانہ نہ کر رہا ہو، بلکہ خالی میلاد کا مہینہ شروع ہوا، میرے آقا کی عظمتیں ماشاءاللہ گھوم آنکھ چل رہی ہے خوب، اس کے بعد پھر ارے تیری تو سانسیں میرے آقا کی محبت کا ثبوت بننا چاہیے تو سچا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سچائی کائنات کی ایک حقیقت ہے، اور کائنات کی سچائی صرف جن سچوں کے ساتھ میں رہنے کا اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، وہ سچوں کی پہچان کہ وہ صرف اور صرف اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی جو میرے آقا کی عظمت اور تعظیم ہے. سارے سچوں نے یہی منزل انسانیت کو بتائی، سارے سچوں نے انہی کو سچا مانیں گے، ورنہ جھوٹے تو اپنے کو سچا زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. میک اپ کون کرتے ہیں؟ بدصورت کرتے ہیں. اگر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کو زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑتی میک اپ کرنے کی. جھوٹے ہی تو اپنے آپ کو سچے کہنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی طریقے سے جو سچائی ہے وہ صرف میرے آقا کی عظمت اور تعظیم، کہ خدا نے جو سچائی بتائی کہ خود کو بھی چھپا لیا، اپنے محبوب کو ظاہر کر دیا کہ میرے محبوب تم ہی ہو جو پہچاننے کے قابل ہو، پہچان جانے کے قابل ہو، اور میرا مقصد بھی تمہاری پہچان کروانا ہے. تمہاری امت نماز پڑھے گی تو اس میں بھی تحیات میں تم کو یاد کرے گی، درود شریف میں تم یاد کرے گی. ہائے ہائے میرے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جملہ سخت ہو جاؤں گا لیکن نہیں کہوں گا. انسانیت ناجائز ہو جاتی، انسانیت کو حرف آ جاتا، بلکہ معاف کرنا مجھے لفظ سخت ہے اپنے بچوں کے لیے لیکن سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. میں برداشت خدا کی قسم کروں گا ہی نہیں، اور یہ نظام خانقاہ محمدیت میری نصرت کی برداشت کرے گی. میرے آقا کے معاملات میں دل کے اندر میں ذرہ برابر کا اگر کچھ کینسر موجود ہو تو نکال کر پھینکو. میرے آقا کی ذات کے بارے میں عقیدے کی ذرہ لائٹ لے لو ذرا. وہ انہوں بولے تھے، وہ مولانا بھی بتا دیے، وہ کتاب بھی ہم پڑھ لیے تھے، برباد ہو جائے گا. تو بڑا ہائی فائی تیرا ٹیوب اور ٹائر ہے لیکن چور پنکچر تجھے گاڑی میں فیل کر دے گا. اس لیے میرے آقا کی ذات کے معاملات میں ذرہ برابر کی لچک نہیں ہونی چاہیے. انسانیت حلالی نہیں حرامی ہو جاتی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی میدان عرفات میں، سرنجی میں ہندوستان میں بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور مائی حوا کو عرفات کے میدان میں مکے میں بھیج دیا. دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ تنہائی کی وجہ سے کیا کروں، پریشانی ہے، زندگی نہیں گزر رہی ہے. جیل خانے میں آئے تھے نا بابا آدم کو، آئے تھے نا. اب پھر جیل خانے کے اندر میں تنہائی اور زیادہ بڑا جیل خانہ محسوس ہوتا ہے تو کہا کہ اللہ، چونکہ نبی ہی تھے آدم علیہ السلام ہمارے بابا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ دل نہیں لگ رہا ہے جنت میں رہنے والا،
نور کے مقام پر رہنے والا، یہ ظلمت قدے میں تو نے بھیج دیا، تیرے فیصلے کو قبول ہے، لیکن دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوا آدم کو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے دل کے لگانے کے لیے دھیان دو کائے کے لیے کہ اپنی پیشانی کے اوپر گنگناہٹ کو سنو۔ آدم علیہ السلام نے دھیان دیا اللہ کے کہنے پر، تو پیشانی میں سے آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی آ رہی ہے۔ کہا کہ یا اللہ، یہ آواز تیرے حمد کی، تو میرے حمد کو کون کیا جانے، میرے حمد کو تو میرے مصطفیٰ ہی کا قبول کرتا ہوں میں، کسی کی عبادت میرے پاس قابل قبول نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جو میری تعریف کرتے ہیں وہ مجھے پسند ہے، میں نے میرے مصطفیٰ کے نور کو تمہاری پیشانی میں ڈال دیا ہو۔ بولے کہ پیشانی، اب آدم علیہ السلام اپنی تنہائیوں میں میرے مصطفیٰ کے ذکر کو سنتے ہوئے اپنی تنہائیوں کو برداشت کر رہے تھے۔ اس کے بعد نے کہا کہ یہ نور مصطفیٰ جو تیرے ذکر میں مشغول ہے، ذکر کس کا نظام ہے جی؟ یہ بیچاروں کو، پاگلوں کو نہیں معلوم، روزانہ تم جو ذکر کی مجلس سے اپنے گھروں میں کرتے ہو، کرواتے ہو، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ دولت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جو اللہ نے آسمانوں سے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ذکر کی مجلس سے نہیں سب ہوتا، کیا نہیں ہوتا، ننگے ناچ گھروں میں ہوتے، چھلے چھٹیاں، پر ذکر کی مجلس نہیں ہو سکتی۔ پلیت شیطان ہے تیرا گھر، تجھے کہاں موقع ملے گا اپنے گھروں میں ذکر کی مجلس کا؟ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جن کے گھروں میں ذکر کی مجلس سے ہو رہی ہے، یہ خدا کا خاص گفٹ ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے محبوب کا نور ہے جو ذکر کر رہا ہے، یا اللہ اس نور کو تو سب دیکھ سک رہے ہیں، لیکن میں بھی تیرے حبیب کے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، اس کا عظمت والا مقام ہے میرے محبوب کا، عظمت والا مقام ہے میرے محبوب کا، وہ تو آپ کی پیشانی عظمت والی ہے نا، اس بات سے ہر جگہ ٹکتی نہیں، لیکن جہاں خدا کا نور ہے وہاں ٹک جائے گی۔ ہم اولیاء کو اولیاء کے آسان مٹی و پتھر پر اپنے ماتھے کو نہیں ٹھیکتے، بلکہ نور مصطفیٰ پر ٹھیکتے ہیں۔ غریب نواز میں نور مصطفیٰ ہے، راجن شاہ ولی میں، حضرات یوسف میں ہے، جہاں نور مصطفیٰ ہے وہاں پیشانی ٹکتی ہے۔ وہ سجدہ نہیں ہے بلکہ معرفت کا اعلان ہے۔ کیا ہے؟ معرفت کا اعلان ہے۔ کہا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اے آدم، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سنتے رہو میرے مصطفیٰ کا میرا ذکر۔ نہیں مولا، ذرا بتانا بھی مجھے۔ ہاں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تمہاری دعا یہ بھی قبول۔ تو کہا کہ جب تمنا پڑی ادب اور عظمت کے ساتھ میں، ان تصور کے ساتھ میں میرے محبوب کے نور کو تعظیماً بوسہ دینے کے لیے جب ارادہ کرو تو تیار ہو جاؤ، ارادہ کرو تو وہ نور مصطفیٰ تمہارے آنکھوں کے انگوٹھوں میں آ جائے گا اور تم اس کو چوم کر پیشانی پہ پھر پہنچا دینا۔ یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یا محمد کہتے ہیں تو آنکھوں پر جو چومتے ہیں نا، یہ کوئی کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پاک لوگوں اور سچوں کا نظام ہے۔ آدم علیہ السلام اس نور مصطفیٰ کی زیارت کرنے لگے۔ جب نور مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی اور میرے مصطفیٰ کی محبت اور عظمت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اب ان کو، آدم علیہ السلام کو، اب اپنی منزل، اپنے مقام کو اور اپنی سچائی کی منزل کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت کی طرف میں آگے بڑھایا۔ نبی تو ہدایت دینے والا ہوتا ہے، لیکن یہ راستہ بتا دیا کہ میرے محبوب کے محبت، میرے محبوب کے نور سے تم نے عظمت کا اظہار کیا، تو اب تمہارے لیے میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ کہا کہ اے آدم، اب تم چلو سفر کو اختیار کرو، سفر کو اختیار کرو، جاؤ کہاں پر، راستہ اختیار کرو، تم کو تمہاری منزل ملے گی اور ہماری منشا مل جائے گی۔ کہاں جاؤں؟ تو دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ جنت میں بھی بہترین رہا کرتے تھے اور تنہا نہیں رہتے تھے، بلکہ ساتھ میں مائی حوا بھی تو تھی نا، پھر کیسے ملاقات ہوگی، کیا ہوگی، کوئی بات نہیں۔ چلے آدم علیہ السلام نے، روایتوں کے مطابق میں کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے 80 حج کعبۃ اللہ کے، یا پھر 300 حج حضرت آدم حج جو ہوا ہے نا، جو لاکھوں لوگ، کوئی انڈونیشیا سے، کوئی افغانستان سے، کوئی امریکہ سے، کوئی آسٹریلیا سے
لیکن سب سے پہلا حج تو ہندوستان سے ہوا ہے. یہ ہندوستان کی عظمت کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ حج کا عمل آج کر رہے ہو. خدا توفیق عطا فرمان عرب والوں کو بھی کہ کاش کے ہو کہ مینا کے میدان میں خطبے میں یہ بات یاد دلائی جائے کہ ہندوستان کی عظمت کو پہچانو. روئے زمین پر حج جو نبیوں نے کیا ہے، سب سے پہلا حج جو آج 15ویں صدی میں کر رہے ہیں نا لاکھوں لوگ، لیکن پہلا حج جو ہوا ہے وہ ہندوستان سے ہوا ہے. عظمت ملے کہ نہیں ہندوستان کو؟ آدم علیہ السلام چلے، جب پہنچے کہاں پر؟ میدان عرفات میں. وہاں پر حضرت حوا علیہ السلام کو بھی دیکھا. سب سے زیادہ روئے زمین کی جنت کی حوروں سے زیادہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماں کو دیا تھا، حضرت حوا علیہ السلام کو. تو کہا کہ ارے جنت سے بچھڑ کر یہاں پر مل گئے. آدم علیہ السلام آگے بڑھے قربت کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، کیونکہ بنی نوح انسان کو حلال نسل کو تم سے چلانا ہے، ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ نکاح ہم کر دیتے ہیں تمہارا. نکاح بھی ہو گیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا. کہاں پر؟ میدان عرفات کے اندر میں. حاجیوں یہ پیغام سنو، اس مقام کے بتانے اور ان حقیقتوں کے دکھانے کے لیے دنیا کے حاجیوں کو اللہ تعالیٰ وہاں بلاتا ہے. کانفرنسیں ہوتی ہے، حاجیوں کو ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن یہ رموز نہیں بتائے جاتے نا. اگر یہ چیزیں روحانیت کی لائن کی دی جائے تو پھر حاجیوں کے حج میں کتنا نور پیدا ہو جائے گا. نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لیکن کہا کہ قریب نہیں جانا. کیوں؟ کہ پہلے مہر ادا کرو. یا اللہ مہر کہ دینار کے درہم کہ سونا کے چاندی. کہا کہ نہیں. کیا فرمایا؟ نسل انسانی کو حرامی سے بچا کر حلال کرنے کے لیے رب العالمین نے کوئی عمل نہیں بتایا اپنے محبوب اپنے نبی کو، بلکہ اپنے محبوب کا درود پڑھوانے کے لیے فرمایا کہ اتنی مرتبہ تو میرے محبوب پر، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. یہ تمہارا نکاح کا مہر ہے نا. حدیثوں میں بخاری و مسلم و مشکات کی حدیثوں میں مہر مقرر ہوا درود پاک. انسانیت حلال ہوتی ہی نہیں میرے نعرہ پاک مصطفیٰ کے بغیر. سمجھ لینا اچھی طرح سے، کچھ نہیں ہے، صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہی ہے. خدا اس پر زندگی کا اختتام تم کو مجھ کو نصیب فرمائے. کامیاب ہے، ایمان پر خاتمہ ہے اگر میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کے ساتھ میں جسم سے روح نکل جائے. کہا کہ مہر کیا ہے آدم؟ نکاح تو ہم نے کر دیا، لیکن مہر کے بغیر حلال نہیں ہوتے. مہر یہ ہے کہ تم میرے محبوب پر درود پڑھو، نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. زکات دو، یہ نہیں فرمایا. طواف کر لو، یہ نہیں فرمایا. ہر عمل اپنی جگہ قابل عظمت ہے، لیکن انسانیت کے حلال کرنے اور حلال نظام دینے کے لیے اللہ نے مہر کو کیا مقرر کیا؟ میرے محبوب پر درود پڑھو. تو روئے زمین پر سب سے پہلے سچے قرآن و حدیث کے مطابق میں کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ ہے نا. سچوں سے سچے عمل کا ثبوت کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ پر درود. سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے یہ بات کہی کہ دنیا میں ہر وضع اور ہر مسلک اور ہر جماعت اور ہر ایک اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا، لیکن سچوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کو دینے والے اور ظاہر کرنے والے. کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے، اور یہی سچائی کے پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے کہا ہے. ان کی مجلسیں، ان کی صحبت اور ان کی سنگت اور ان کی نسبت دیکھ لینا کہ سچائی کا راستہ ہے. راستہ تو دکھ رہا ہے سچائی کا، لیکن منزل کیا ہے چیک کر لینا. گھوڑے چھٹے والے پیر کو دیکھ کر، اچھلتے ہوئے بیانہ کرنے والے کو دیکھ کر، صافے اور دنیا کے آن لائن کرنے والے کام کرنے والے عاملوں کو دیکھ کر کامل سمجھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا. یہ عامل صاحب بھی اچھے، وہ عالم صاحب بھی اچھے، سب اپنی جگہ اچھے ہوں گے لیکن سچے نہیں ہو سکتے. سچائی کی پہچان یہ ہے کہ جن کی منزل اس کو لمحہ بلمحہ اور ان کا وظیفہ حیات صرف میرے آقا کی عظمت ظاہر ہو، میرے آقا کی محبت ظاہر ہو. ورنہ گمراہیت کی منزلیں کہیں پر جا کر کوئی لا کر کا اپنے پیر پر ٹکا دے رہا ہے، کوئی غوث و خواجہ پر ٹکا دے رہا ہے، اور کوئی مسلک و جماعت پر
یہ سچائی کی منزل نہیں ہے. سچائی کی منزل خدا کی قسم صرف ایک ہے، وہ نارن پاک مصطفیٰ. یہ راستے ہو سکتے ہیں، اس پیر کا دامن اگر مل جائے تو مر جاؤ لیکن نہ چھوڑو کہ جس کی زندگی کی سانسوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت ملتی ہو. بجائے اس کے اپنی مسلک کو لا رہا ہے، اپنی جماعت کو لا رہا ہے، اور اپنی خانقاہ کو لا رہا ہے، اپنی کتابوں کو لا رہا ہے، اور اپنے مولویوں کو لا رہا ہے، اور اپنے لوگوں کو لا رہا ہے. نہیں، سچائی کا راستہ ضرور ہوگا لیکن منزل سچی نہیں ہے، اور ایسوں کو سچا نہیں کہا جائے گا. سچا کسی کو قرآن و حدیث کے مطابق کہنے کا حق صرف اس کو ہوگا جس سے کائنات کی سب سے بڑی سچائی میرے آقا کی عصمت اور میرے آقا کو ظاہر کرنا ہے. اس کا بیان، اس کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، وہ تو یہی محسوس کرے گا کہ صرف یہ میرے آقا کے دیوانے ہیں اور ان کی زندگی کا مشغلہ صرف میرے آقا کو ظاہر کروانا ہے. بالخلاف اس کے جھوٹوں کا نظام بتائے گا عشق رسول، بتائے گا تعظیم رسول، اور بتائے گا عظمت رسول بیانہ کرنے کے لیے، سننے کے لیے. باقی لا کر اٹھا کر بیچ میں روک دے گا. مجھے مانو تم وہاں کا پہچانتے، وہاں کہیں کو جاتے یہیں رک جاؤ، پھر درمیان میں کہیں بھی. بھئی حیدرآباد منزل ہے، راستوں میں کئی بس اسٹینڈ آئیں گے نا جی، نرمل بھی آئے گا، گوڑی اندور بھی آئے گا، اچوڑا بھی آئے گا، فنا بھی آئے گا، آئیں گے اسٹیشن، لیکن رکے گی نہیں بس. منزل پر پہنچنے والی بس سیدھے حیدرآباد کو جائے گی. اسی طریقے سے خدا کی قسم سچے صرف وہی ہے جو سچائی حقیقت میں ایک ہے، وہ نارن پاک مصطفیٰ ذات مصطفیٰ ہے. وہاں تک پہنچنے کی دن اب حیدرآباد کی منزل طے کر کے بیٹھو تو آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا ارادہ اور آپ کا عزم راستے میں ملنے والی منزلیں رہتی ہے کہ حیدرآباد رہتا ہے. اور یہ ثابت حیدرآباد رہتا ہے. خدا کی قسم سچائی صرف ایک ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے، نارن پاک مصطفیٰ ہے. پہچان لینا کہ سچے لوگ کون ہیں. وہ سچائی نہیں ہے جو مسلک اور جماعتوں کو یا اپنے پیر کو یا اسی طریقے سے اور کتابوں کو یا اور نظاموں کو. سچائی کے راستے ہو سکتے لیکن سچے لوگ نہیں ہیں. وہ سچے لوگوں کی پہچان صرف یہ ہے کہ وہ صرف نارن پاک مصطفیٰ اور میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت تک پہنچنے والے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ تم کو اس معاملے کے اندر میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں برداشت نہیں ہوگی. سب کچھ برداشت ہوگا. سچائی نہیں وہاں پر جہاں پر میرے آقا سانسوں کا پیغام نہ بن جائے اور میرے آقا کی ذات اپنے امیدوں کا مرکز نہ بن جائے. ہر جہت کے اعتبار سے دھوکے میں نہیں پڑنا. وہ سچا نہیں ہو سکتا جس کو یہ رخ نہ معلوم ہو اور اس رخ پر نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سچے بندوں کے ساتھ ہونے اور سچے بندے بننے کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے رہبری فرمائے اور ہم سب کو سچائی کی منزل تک پہنچائے. بحق لا الہ الا اللہ.